رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے جڑا ہوا اگر کوئی انسان دیکھنا ہو تو وہ میاں مقصود احمد صاحب کی صورت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے پاؤں کو غبار آلود کیا ملک کے طول و عرض کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا مشن، مقصد یہی تھا کہ وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر دینا چاہتے تھے۔ اور جس چیز کو انہوں نے سمجھا، زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ ہم نے ان کی قیادت کے اندر کام بھی کیا، ان کے رہنمائی بھی ہم نے حاصل کی، ان کی شفقت بھی ہمیں حاصل رہی۔ اور سچی بات ہے، میاں مقصود احمد صاحب کو میں ان چند تحریکی افراد میں شمار کرتا ہوں کہ جن کی گفتگو میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کی گفتگو کے اندر ایمان، جہاد، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ رخصت ہوئے تو مشیر کاظمی نے ان کی جنازے کی منظر کشی کی۔ سچی بات ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی ہے، شورش کاشمیری کے جنازے کی منظر کشی بھی ہے، اور میاں مقصود احمد صاحب کے جنازے کی منظر کشی بھی ہے۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، منزل اپنی کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ آہ کل تک تھا جو رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، جرتوں کا خودی کا دیا بجھ گیا، کاروان قیادت سے عادت اٹھا، اور زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا۔ جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، دشت و در رو دیے، بیر و بر رو دیے، چڑھ کے کاندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، ان ہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، ایک شورش تھا اور گھر سے ایسے چلا، شہر کا شہر جیسے روانہ ہوا۔ لوگ شورش کے کتنے وفادار تھے، آہ کیسی وہ اس سے وفا کر گئے۔ عمر بھر جن سے اس کی رفاقت رہی، ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا کر گئے، دوست آنسو بہاتے گئے قبر تک، ساتھ اس کے نہ کوئی روانہ ہوا۔ جب اتارا لحد میں کہا کان میں، اب ہماری گلی میں نہ آنا کبھی، روز محشر کی شورش ملیں گے تمہیں، حشر تک اب یہ لب نہ ہلانا کبھی۔ اور یہ سخن سن کے وہ چپ کا چپ رہ گئے۔ ایک جملہ بھی اس سے ادا نہ ہوا، جس میں مٹی سے ڈانپا اٹھے چل دی، دو قدم پر رکے فاتحہ کے لیے، آئی اس کی لحد سے صدا دوستو، آپ آئیں گے پھر کب دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی جب یہاں سے روانہ ہوا۔ میاں مقصود احمد صاحب کے فرزند ارجمند نے جتنے خوبصورت پیرائے کے اندر اختصار کے وقت کے اندر ان کی زندگی کا احاطہ کیا ہے، ہمیں بڑی روشنی اور امید نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت کے اندر جگہ بھی عطا کی ہوگی، اور ہمارا گمان ہے کہ ان کا استقبال بھی کیا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔